حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے محدث ہوئے ہیں۔ یہ کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے تو ساری رات اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہے اس انتظار میں کہ شاید اس کی کوئی جھلک نظر آئے، تو اس کی جھلک کے انتظار میں ساری رات اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس قدر محو رہے کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں تو ان کو خیال ہوا کہ شاید یہ عشاء کی اذانیں ہوں گی۔ فجر کی اذانوں پر یہ محسوس ہوا کہ شاید عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں، تو جب غور کیا اجالا ہوا تو پتہ چلا کہ یہ عشاء کی اذان نہیں بلکہ فجر کی اذان ہے۔ تو دل پہ ایک چوٹ لگی کہ عبداللہ تو ایک عورت کے عشق میں اس قدر محو ہوا کہ تجھے رات گزرنے کا بھی احساس۔ اچھا، یہ مجازی محبت کی ایک مثال ذکر کر کے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجازی محبت ہو جائے، مجازی عشق ہو جائے تو وقت گزرنے کا احساس نہ رہے، تو جب سچی محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کے ذکر میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ پھر اسے وقت گزرنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ یا اللہ تیری راتیں چھوٹی ہیں، میرا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، رات مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ عشق الہی کی مثال ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر رب کے ذکر سے دل بھرتا نہیں ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک کے دل پہ چوٹ لگی کہ میں ساری رات ایک عورت کی جھلک دیکھنے کے لیے اس کے دروازے کے باہر کھڑا رہا ہوں، اور میں اللہ کی محبت میں یہ ساری رات عبادت میں بسر کرتا تو پھر مجھے اللہ کیا مقام دیتا۔ تو اسی وقت توبہ کر لی، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور حدیث پڑھی، انہوں نے علم دین حاصل کیا، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہوئے اور وہ مقام ملا کہ امام المحدثین کا لقب دیا گیا ان کو۔ کیا لقب دیا گیا؟ محدثین کا امام۔ حدیث کے فن میں اس قدر مہارت انہوں نے توبہ کرنے میں۔ یہ وہ لوگ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں جب بدلتا ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ جناب نیکیوں کی طرف راغب ہوئے تو پھر اس شان سے نیکیاں کی ہیں، اللہ اکبر، کہ جناب محدثین کے امام مشہور ہو گئے اور اتنے تلامذہ تھے جنہوں نے آپ سے فیض پایا کہ آپ ایک مرتبہ بغداد تشریف لے گئے اور لوگ ان کے استقبال کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے، پورا رستہ ان استقبال کرنے والوں سے بھر گیا۔ ہارون الرشید اپنی والدہ کے ہمراہ وہاں سے گزرنے لگا تو والدہ نے پوچھا کہ یہ رش کیوں ہے، اتنا رستہ بلاک ہوا پڑا ہے، کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا جی آج عبداللہ بن مبارک جو جلیل القدر محدث ہیں وہ بغداد میں تشریف لائے ہیں اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان کے استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تب ہارون الرشید بادشاہ کی والدہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، ہارون اصل بادشاہ یہ ہے کہ تیرے استقبال کے لیے لوگ آتے ہیں تو انہیں زبردستی لایا جاتا ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے تیرا، لیکن یہ اصل بادشاہی ہے کہ لوگ اپنے دل سے محبت سے اس کا استقبال کرنے آئے ہیں۔ حقیقی بادشاہی اللہ نے اس شخص کو عطا کی ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو یہ فاتح زمانہ ہے جن کی توبہ سبحان اللہ پہلے کیا تھے پھر کیا بن گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو بدل دے اور پھر وہ نیکیوں پہ کاربند ہو جائے تو اس کی یہ شان ہوا کرتی ہے۔